بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع کامیاب زندگی ہے اور کسی بھی مومن یا منتظر کی کامیاب زندگی کا انحصار جو ہے وہ اس کی گھریلو کامیاب زندگی پر ہے. بے شک. ایک آدمی باہر کی زندگی میں کتنا ہی کامیاب ہو، اگر گھر میں محبت، آرام اور سکون کی فضا نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کی زندگی کو کامیاب زندگی کہیں گے. جو اپنے ایک چھوٹے سے گھر، ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کا گھر جو ہے، جس کے اندر وہ حاکم ہے اور اللہ نے اسے بیوی، بچوں اور مال کی شکل میں جو ہے کچھ امانتیں اس کے سپرد کی ہیں، تو وہاں اگر وہ ایک کامیاب اور آرامش والی زندگی، اطمینان والی زندگی نہیں گزار رہا تو اسے دوبارہ جو ہے اپنی، میں یوں کہوں گا کہ اپنے ایمان پر بھی دوبارہ نظر ڈالنی چاہیے. چونکہ یہ موضوع بہت ہی خوبصورت ہے اور آج ہم امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی امت اور رعیت کے عنوان سے اگر ہم نے مولا کے ظہور کی راہ کو بھی ہموار کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا ہے. بالکل صحیح. اور اگر میں گھر میں حق کو اپنے مقام پہ رکھوں اور حق کو ناحق نہ کروں اور عدالت کو برقرار رکھوں اور گھر میں ہمدلی، اخلاص، محبت اور آپس میں خیر خواہی والے جذبات کو پیدا کروں تو کل میں باہر کی ایک مشترکہ زندگی میں بھی ایک کامیاب منتظر بن سکتا ہوں. اس حوالے سے میں نے 40 احادیث کا انتخاب کیا ہے. اب ہمارے آئندہ جو پروگرام ہوں گے اس میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم محمد و آل محمد کے فرامین کی روح سے آگے چلیں. 20 احادیث شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہیں اور 20 احادیث بیوی کے جو شوہر پر حقوق ہیں، اس اعتبار سے میں جو ہے وہ کچھ جمع کیے ہیں تاکہ ناظرین کی خدمت میں بیان کریں کہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی، ایک کامیاب جو ہے شادی شدہ زندگی محمد و آل محمد کے فرامین کی روح سے کیا ہے اور یہی منتظرانہ زندگی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر پر، یعنی ایک اچھا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں، کیا فرائض اور کیا محمد و آل محمد کی روح سے جو ہے کن کن امور پر اسے تاکید کی گئی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں احادیث کی شکل میں بیان کروں گا. سب سے پہلے جو حدیث آپ سب ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا اگر ایمان بڑھتا ہے تو اس کی اپنے گھر سے، جو گھر سے متعلق خواتین ہیں ان سے محبت بھی بڑھتی ہے. یعنی ایمان کے اضافہ یا ایمان کے بڑھنے کی ایک نشانی گھریلو خواتین سے محبت بڑھنے کی نشانی ایک ہی ہے. یعنی اگر کسی شخص کا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے تو دیکھیں گھر میں اس کی خواتین کے ساتھ محبت کیسی ہے. یقیناً محبت بھی بڑھے گی. حدیث جو ہے وہ ایسے ہے کہ کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. جب بھی کسی شخص کا، عبد کا ایمان بڑھتا ہے تو گھریلو خواتین سے محبت بڑھتی ہے. یعنی یہاں گھریلو خواتین سے مراد جو ہے ماں ہے، بیٹی ہے اور بالخصوص اس کی اپنی بیوی زوجہ ہے. اب یہ ایمان کے اضافے کی علامت ہے. یعنی ایک آدمی کے سب سے بڑے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو اسے مقدس پاکیزہ رشتے عطا کیے ہوئے ہیں خواتین کی شکل میں، ان میں عدل برقرار ان کے ساتھ ہے، محبت بھی بڑھے، ان کے ساتھ محبت بڑھے. اب محبت کے تقاضے ہیں نا، محبت کے تقاضے ہیں کہ بخشش بڑھے، درگزر کرے ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں جو ہے اس کو ترجیح دے اپنی زندگی کے اندر. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک بڑے مومن کی نشانی یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھریلو خواتین سے محبت بھی زیادہ کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک مقام پر جیسے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے جو شخص محبت رکھتا ہے وہ حتماً اپنی بیوی سے بھی محبت رکھتا ہے، بلکہ اس کی نشانی یہ ہے. میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا. فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم خاندان اہل بیت، خاندان عصمت و طہارت کا جتنا زیادہ محب ہوگا اتنا
اپنی بیوی کا جو ہے بالخصوص، ویسے باقی بھی گھر کی خواتین ہیں لیکن یہاں اشارہ جو ہے وہ جیسے دیگر قرائن کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں اتنا اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرے گا. یعنی محبت اہل بیت کا تقاضا اپنی بیوی سے محبت ہے. امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گھر کی زندگی کا جو سکون ہے وہ کچھ چیزوں میں ہے. اس میں بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں سکون پیدا ہو، ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ مدارا کر، یعنی اس کی چھوٹی موٹی خطائیں جو ہیں ان کو درگزر کر. اگر کوئی بڑی خطا ہے تو اس کے ساتھ بات کر، احتجاج کر، بالاخر گفتگو کر، اسے سدھارنے کی کوشش کر. اور فرماتے ہیں اپنی بیوی سے نیکی کر تاکہ تیری زندگی میں سکون پیدا ہو. بالاخر شوہر ہے جو اپنی بیوی کی طرف قدم بڑھائے یعنی نیکی کرنے میں. یہ انتظار نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمارے معمولاً پاک و ہند کا معاشرہ ہے کہ ہم بیوی سے معافی مانگے اور ہمیں منائے اور وہ منائے، وہی معافی مانگے. اور تھوڑی سی انا تو ہے استاد، یہ بات تو ماننی پڑے گی، بر صغیر میں یہ تربیت کا فقدان ہے. انا جو ہے وہ طرف مقابل کی بھی ہے، بیوی کی بھی ہے، اور ہر دونوں کا احترام جو ہے وہ زندگی میں ہونا چاہیے. صاحب معذرت کے ساتھ میں صرف ایک جملے کا یہاں اضافہ کر رہا ہوں اور اس کی آپ تصحیح بھی فرمائیے گا. اگر یہ جملہ درست ہے تو اس حوالے سے نصیحت بھی. فرد سے زیادہ جامعہ کا قصور بھی ہے استاد. اگر کوئی انسان اپنی بیوی کا خیال رکھے جو کہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ دین کے بڑھنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. جی. حسن سلوک کا معنی کیا ہے؟ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھنا، ان کا خیال رکھنا، پیار و محبت کا. قبلہ میں بے خدا اگر کوئی یہ چاہتا بھی ہے کرنا، بر صغیر کی سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو زن مرید کہہ کر اتنا بدنام کر دیتے ہیں جامعہ میں کہ اگر وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا یہ کام. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کی تصحیح بھی فرمائیے گا اور اس کی نصیحت بھی فرمائیے. کیونکہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین کے یہ اقوال کہ جن کے ذریعے جامعہ کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، جی، آج ہماری مختلف سوسائٹیز کے اندر دنیا کی لاکھوں روپے لگا کر بڑے بڑے سیمینارز رکھے جاتے ہیں اور ان کے ٹکٹس بکتے ہیں کہ گھریلو ماحول کیسا ہونا چاہیے. اس پر بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں اور لوگ مثلا ہزاروں روپے میں ٹکٹ خرید کر جاتے ہیں. آپ کے اور میرے پاس امام علی علیہ السلام کا بہترین ذخیرہ موجود ہے، لیکن اسے کہیں سے بیان ہی نہیں کیا جا رہا. نہیں کیا جاتا. اور یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں اور جہاں یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، وہاں بھی وہ بیشتر جو حصہ ہوتا ہے وہ قرآن اور محمد آل محمد کے فرامین سے نکال کر لاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. چونکہ بہترین اصول جو ہیں زندگی کے، جس طرح ہمارے دین اور بالخصوص محمد و آل محمد نے بیان فرمائے، میرا نہیں خیال کسی دین میں، کسی مکتب میں، کسی ملت میں اس سے بہتر کوئی اصول ہوں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں، سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ایک تکامل کا ایک درجہ پا لیا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہاں میاں بیوی جو ہیں، وہاں کوئی آقا اور کنیز والا ماحول نہیں ہے، وہاں کوئی نوکر اور سردار والا ماحول نہیں ہے. وہاں جو ہے ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور ایک دوسرے کا مد مقابل احترام والا ماحول ہے، اور اس میں کاموں کی تقسیم ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر کاموں کا بوجھ نہ پڑے. یعنی درد دل ہے، نہ کہ وہاں جو ہے اب جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات خواتین صبح سے لے کر شام تک کام تو کرتی ہیں، صحیح ہے، ہو سکتا ہے شوہر کے سامنے وہ اظہار نہ کرے، لیکن کئی جگہ پہ وہ اپنا درد دل بیان کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے نفرت کا بھی اظہار کرے. تو یہی درد دل اسے شوہر کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. یعنی اتنی قربت اور محبت ہونی چاہیے تھی، اتنا ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ بجائے کہ عیب جوئی وہ اپنے شوہر کی کسی دوسری خاتون کے ساتھ، اور پھر وہ خاتون تیسرے اور پورے محلے میں بدنام کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے قبلہ، یہ ہے. اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی بنے رہتے ہیں، آپس میں دوست نہیں بنتے. اور بلکہ ہمارے معاشرے میں تو ایک عجیب سی چیز ہے، ہو سکتا ہے اور بھی جگہوں پہ ہو، کہ شادی سے پہلے یہ دوست ہوتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو یہی گھریلو مسائل اور خاندان کی دخالتوں کی وجہ سے ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ سرد ہو جاتی ہے، اور آپس میں محبت اور دوستی ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک صرف رشتہ رہ جاتا ہے جسے نبھانا ہوتا ہے. ہاں تقریباً. اور اس کے اندر یہی چیز ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے فرامین سے دور ہوتے ہیں. لیکن ہر چیز کے لیے الحمدللہ محمد و آل محمد نے
زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک باسعادت زندگی کے جو ہیں وہ اصول بیان کیے ہیں. مثلا والدین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے. اب ہمارا چونکہ موضوع میاں بیوی ہے اور ایک کامیاب زندگی جو ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے کسی بھی انسان کی اپنی. دیکھیں نا، جب وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے تو وہ والدین کی زندگی تھی، وہ وہاں اس کا ایک اعضاء میں سے ایک عضو تھا اس گھر کا، لیکن ابھی اس کی اپنی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی. ہر انسان کی اپنی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس پر کسی دوسرے فرد کا بوجھ آتا ہے، ذمہ داری آتی ہے. جب وہ شادی کے بعد اس مقدس بندھن جو بندھا جاتا ہے اس میں ایک خاتون کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے اور اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا ہے. اب یہاں سے اس کی جو ہے وہ ایک زندگی مومنانہ منتظرانہ زندگی شروع ہو رہی ہے. تو اپنی اس زندگی کو خوشگوار بنائیں. اب اس میں دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے، ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر اگر وہ حق تلفی کرتا ہے یا توہین کرتا ہے یا نعوذ باللہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے. میں ابھی اس کی یہ روایت پہلے پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی بات کہی کہ فلاں شخص جو ہے اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، اب کسی بھی وجہ سے آ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ مارے گا، اللہ تعالیٰ روز محشر جہنم میں جو آگ والے فرشتے ہوں گے جن کا کام جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہے، انہیں حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک کر 70 تھپڑ آگ والے اس کے چہرے پہ مارو. یعنی پروردگار غیظ و غضب میں آتا ہے جب ہم ایک انسان جو ہمارے گھر میں ہماری ذمہ داری تھا اور ہم نے اس کو اس کے گھر سے اپنے گھر لائے اور پھر ہم جو ہیں نعوذ باللہ لوگوں کے کہنے پر یا اور کئی مسائل کی وجہ سے ظلم کرنے پر تل جاتے ہیں. دیکھنا، میں نے اس طرح کے مسائل میں جب میاں بیوی بعض اوقات رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپس میں ظلم کرنے سے بہتر ایک دوسرے سے جدا ہو